کیا ندی میں پلاسٹک پھینکنا صرف سیوک سینس کی کمی ہے یا پھر ایک گناہ بھی؟ اگر کوئی انسان اپنا گھر صاف رکھے لیکن اسی کا کچرا ندی، گاؤں کی صاف زمین اور اگلی نسل کے لیے بچے ہوئے پانی میں ڈال دے تو کیا وہ صرف قانون توڑ رہا ہے یا انسانیت بھی؟ اسی سوال کا ایک بہت اہم جواب دیا ہے عراق کے مرجع تقلید گرینڈ آیت اللہ علی سستانی نے۔ گرینڈ آیت اللہ علی سستانی نے حال ہی میں ایک اہم فتویٰ جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انٹریٹڈ سویج، انڈسٹریل ویسٹ، ہزارس کیمیکلز یا سالڈ ویسٹ کو دریاؤں اور پانی کے ذخائر میں ڈالنا اسلامی قانون کے مطابق گناہ ہے، کیونکہ اس سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ فتویٰ صرف فرد کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، اس میں حکومتوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ ویسٹ مینجمنٹ اور سیف ڈسپوزل کا نظام مہیا کریں، یعنی ذمہ داری آدھی عوام کی ہے اور آدھی حکومت کی۔ یہ فتویٰ عراق میں دیا گیا، لیکن اس کی سب سے زیادہ ضرورت شاید کشمیر کو ہے۔ ہم کشمیر کو جنت بے نظیر کہتے ہیں، لیکن اگر ہم سچ کا آئینہ دیکھیں تو ہماری ندیاں پلاسٹک سے بھر رہی ہیں، نالے انٹریٹڈ سویج سے بھر رہے ہیں، ویٹ لینڈز ختم ہو رہے ہیں، کنسٹرکشن ڈیبری پہاڑوں کو کاٹ رہی ہے، اور ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ سب ذمہ داری صرف میونسپلٹی کی ہے۔ حقیقت اس سے کافی زیادہ سخت ہے۔ جموں اینڈ کشمیر پولیوشن کنٹرول کمیٹی کے مطابق سری نگر کے کئی ڈرینز روزانہ لاکھوں لیٹرز انٹریٹڈ سویج کو ڈل لیک اور جہلم ریور میں لے جاتے ہیں۔ سٹڈیز یہ بھی بتاتی ہیں کہ ڈل لیک کا ایریا پچھلے ایک صدی میں گھٹ کر تقریباً 1/3 کے قریب ہی رہ گیا ہے۔ ویٹ لینڈز جیسے ہوکرسر ویٹ لینڈ انکروچمنٹ اور پولیوشن کی وجہ سے لگاتار دباؤ میں ہے، اور ہر سال ہزاروں ٹنز پلاسٹک ویسٹ کشمیر میں جنریٹ ہوتا ہے، جس کا بڑا حصہ ریسائیکل ہی نہیں ہوتا۔ یہ صرف انوائرمنٹ کا ایشو نہیں، یہ پبلک ہیلتھ کا ایشو ہے، یہ اکانومی کا ایشو ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اخلاق کا ایشو ہے۔ ہم اکثر ٹورسٹس کو دوش دیتے ہیں، لیکن ٹورسٹ سال کے چند ہفتے ہی آتے ہیں، باقی دن یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ محلے کے نالے ٹورسٹ بند نہیں کرتے، گاؤں کے سپرنگ ٹورسٹ گندے نہیں کرتے، ہماری روزمرہ کی عادتیں کرتی ہیں۔ اور یہاں آیت اللہ سستانی کے فتویٰ ایک نیا پہلو دیتا ہے۔ وہ انوائرمنٹ کو صرف سائنٹیفک یا لیگل ایشو نہیں بتاتے، وہ اسے اخلاقی اور دینی ذمہ داری بنا دیتے ہیں۔ جب کوئی انسان ندی کو گندا کرتا ہے تو وہ صرف پانی کو نہیں بلکہ خدا کی قدرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور یہ صرف اسلام نہیں کہتا، ہر بڑا مذہب اس بات پر زور دیتا ہے۔ کرسچینٹی میں بائبل کے جینیسس میں انسان کو ارتھ کا اونر نہیں، اسٹوورڈ یعنی امانت دار قرار دیا گیا ہے۔ پوپ فرانسس اپنی انسائکلیکل لوٹاڈو سی میں انوائرمنٹ کی تباہی کو مورل کرائسس کہتے ہیں۔ ہندو دھرم میں ندیوں کو ماں کہا جاتا ہے۔ رگ وید اور اتھرو وید میں پراکرتی کو پوتر امانت تسلیم کیا گیا ہے۔ بدھ دھرم کے مطابق فطرت کو نقصان پہنچانا اپنی ہی زندگی کے توازن کو بگاڑنا ہے، اس لیے ہر مخلوق اور ماحول کے ساتھ رحمت اور اہمسا کا سلوک ضروری ہے۔ سکھ دھرم میں گرو نانک دیو جی کا مشہور پیغام ہے، پون گرو، پانی پتا، ماتا دھرت مہات۔ ہوا استاد ہے، پانی باپ ہے اور زمین ماں ہے۔ اگر ماں ہی بیمار ہو جائے تو اولاد کتنی دیر صحت مند رہ سکتی ہے؟ پھر سوال اٹھتا ہے، اگر تمام مذہب انوائرمنٹ کو مقدس سمجھتے ہیں تو ہم اسے برباد کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب صرف جہالت نہیں بلکہ ہمارا ماڈرن اکانومک ماڈل بھی ہے۔ آج کی کنزیومر اکانومی ہمیں یہ سکھاتی ہے، زیادہ خریدو، زیادہ استعمال کرو اور پھر پھینک دو۔ سنگل یوز پلاسٹک، فاسٹ فیشن، ڈسپوزیبل کلچر ماؤنٹنز کو مائنز بنا دیا، ندیوں کو ڈرینز بنا دیا، جنگلات کو ریئل اسٹیٹ بنا دیا۔ GDP بڑھ گئی لیکن ضمیر چھوٹا ہوتا گیا۔ یونائٹڈ نیشنز انوائرمنٹ پروگرام کے مطابق دنیا ہر سال 430 ملین ٹن سے زیادہ پلاسٹک پروڈیوس کرتی ہے، اور اس کا بڑا حصہ انوائرمنٹ میں چلا جاتا ہے۔ ہر سال تقریباً 19 سے 23 ملین میٹرک ٹن پلاسٹک سمندروں میں پہنچتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق پلیوٹڈ انوائرمنٹ ہر سال لاکھوں لوگوں کی صحت کو متاثر کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انوائرمنٹ کی تباہی کا نقصان قدرت کو نہیں، لیکن اس میں ہمارا خود کا بھی بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ہیٹ ویوز، فلیش فلڈز، کلاؤڈ برسٹ اور پانی کی کمی تک سائنس بار بار یہی بتاتی ہے کہ ویٹ لینڈز کی تباہی، بے لگام کنسٹرکشن اور پولیوشن نے کلائمیٹ چینج کے اثرات کو اور زیادہ سنگین بنا دیا ہے۔ جب ہم فطرت کو نقصان پہنچاتے ہیں تو آخرکار اس کی قیمت اپنی صحت، اپنی معیشت اور اپنی آنے والی نسلوں سے ادا کرتے ہیں۔ کشمیر میں اگر ہم واقعی تبدیلی چاہتے ہیں تو صرف اویئرنیس کیمپینز کافی نہیں، مساجد کے ممبر بھی بولنے چاہیے، مندر، گردوارے اور گرجا گھر بھی بولنے چاہیے، سکولز بھی، میڈیا بھی اور حکومت بھی۔ فرائیڈے کے خطبوں میں کرپشن کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ کا بھی ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ ندیوں کو گندا کرنا بھی دوسروں کے حق کو مارنے کے برابر ہے۔ یہ تھی آج کی رپورٹ۔ مزید ایسی رپورٹس کے لیے دیکھتے رہیے کشمیر آبزرور۔